السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون جو فقیہ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی کی کتاب ہے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے پچھلے درس میں کہ جنتیوں کے محل کے پردے صبح کے وقت جو وہاں پہ جنت میں صبح کا انتظام ہے اٹھا دیے جائیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے، پرندے چہچہاتے ہوئے اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کریں گے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں اس پر بات ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر شے کے لیے ایک تسبیح مقرر کی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سورۃ النور کی آیہ نمبر 41 دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ أَلَمْ تَرَا، کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یسبح لہ، کون؟ من فی السماوات والارض، ہر وہ چیز، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور والطیر، اور وہ پرندے بھی، کون سے؟ صافات، جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں۔ ہر ایک نے جان لیا ہے طریقہ اپنی نماز اور تسبیح کا، صلاتہ و تسبیحہ، یعنی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور تسبیح بھی کرتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے، ضروری نہیں کہ اسی طریقے سے پڑھتے ہوں جیسے انسان پڑھتے ہیں۔ اور دیکھو واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یہ سب کرتے ہیں۔ تو اب بہرحال اس سے ہمیں دنیا کے حالات تو پتہ چلے، تو جنت میں بھی جو پرندے ہوں گے وہ اللہ کی تسبیح ہی بیان کریں گے۔ آئیے آج کے درس کو آگے لے کے چلتے ہیں یہاں سے کہ ہر جنتی کے محل میں بڑے بڑے کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کے 70 دروازے ہوں گے، اتنا بڑا کمرہ ہوگا، اور ہر دروازے کے جو دونوں پٹ ہوں گے نا، یہ جو آپ نے دو پٹے دروازے جو آپ سنتے ہیں شاید کہ یوزلی ایک پٹ ہوتا ہے دروازے کا، تو دو پٹ کے دروازے بڑے کمروں میں ہوتے ہیں۔ تو کمرہ بڑا ہو تو دو پٹ کے دروازے ہوتے ہیں، کمرہ چھوٹا ہو تو ایک پٹ کا یا جو چوکھٹ۔ تو بہرحال وہاں پہ دو پٹ کے دروازے ہوں گے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر دروازہ بڑا چوڑا ہوگا، اور پٹ بھی سونے کے ہوں گے۔ اچھا، ہر دروازے پر ایسا درخت ہوگا جس کا تنا سرخ مرجان کا ہوگا، اور اس درخت کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس درخت میں 70,000 ٹہنیاں ہوں گی ہر دروازے پر، اور ہر ٹہنی 70,000 موتیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اندازہ کریں آپ، 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ ملینز میں موتیاں ہوں گی، ملینز۔ اور بعض موتی انڈے کے برابر ہوں گے، بعض چنے کے برابر ہوں گے، اور دوسرے بعض اس سے بھی چھوٹے ہوں گے، تو مختلف رنگ کے موتی ہوں گے۔ تو ایک خوبصورتی، ایک حسن نمایاں ہوگا۔ اچھا، جنتی چھوٹے بڑے موتیوں میں سے جو بھی لینا چاہیں اس درخت سے توڑ لیں گے، تو گویا موتی پھل کی طرح لگے ہوں گے۔ اچھا، جب بھی جنتی کوئی موتی توڑے گا تو اس کی جگہ 2 موتی اور نکل آئیں گے کہ جنت میں چیزوں میں اضافہ ہے، کمی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی درخت جو ہے ایسے بھی ہوگا جو زمرد سے لدا ہوا ہوگا، اس کو آپ کہتے ہیں نا ایمرلڈ۔ اچھا، اسی طرح کوئی یاقوت سے بھرا ہوا ہوگا، روبی۔ اچھا، جنتیوں کو جس کی چاہت ہوگی اسے لے کر بطور زیور پہنیں گے، اور ان درختوں پر پرندے ہوں گے سبز رنگ کے۔ اچھا، ہر پرندہ جو ہے نا وہ اونٹ کے برابر ہوگا، اور اس درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھا اللہ عز و جل کی تسبیح ہی بیان کرتا ہوگا، اور ساتھ کہتا ہوگا کہ اے اللہ عز و جل کے ولی، جنت کے پھلوں سے کھاؤ اور اس کی نہروں سے پیو کہ یہ سب اپنی ہی ملکیت ہے۔ یعنی اللہ عز و جل وہاں پر ہر جنتی کو یہ قوت سنوائی بھی دے دے گا
کہ وہ پرندے کی زبان بھی سمجھ سکے گا، یا وہ پرندہ اس زبان میں ہم کلام ہوگا جس کو جنتی سمجھ سکے گا. دونوں میں سے کوئی کیفیت بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. یہاں پر لوگ اس عالم میں ترستے رہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے کہ پرندوں کی زبان ہم سمجھ سکیں. کچھ پرندوں کو اپنی زبان سکھا دیتے ہیں. لیکن جنت ہے نا میرا بھائی، خاص انتظام ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا، پھر اللہ عز و جل کی قدرت سے وہ پرندہ دسترخوان پر پیش ہو جائے گا اور مختلف اقسام میں اس کا کچھ حصہ بھنا ہوا، کچھ تلا ہوا، کچھ میٹھا اور کچھ نمکین اور ترش پکا ہوا ہوگا. تو اب حدیث کے اس ٹکڑے سے اگر آپ غور کریں، اس ٹکڑے سے، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ گوشت تو ہوگا اس کا، لیکن ہوگا کس فارم میں. تو یہاں پہ یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مختلف قسم سے اللہ تعالیٰ گوشت کو ہمارے سامنے لے کے آئے گا. بھنا ہوا بھی، روسٹڈ بھی ہوگا، فرائیڈ بھی ہوگا، تلا ہوا. اچھا، گوشت میٹھا بھی ہوگا. پتہ نہیں آپ کے ہاں اس کا رواج ہے کہ نہیں، لیکن بعض پاکستان کے کسٹمز ہیں، جیسے پنجاب وغیرہ کے علاقوں میں نے بعض لوگوں کے ہاں دیکھا ہے وہ میٹھا سالن بناتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں اس میں، سالن میں میٹھا سالن ہوتا ہے. میرے خیال سے گجرات وغیرہ کے علاقے میں بھی ایسا ایک معاملہ ہے، میرا خیال ہے، یاد نہیں مجھے، کئی برسوں پرانی بات ہے کیونکہ کافی گجرات سے بھی دوست ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی ایسا کچھ معاملہ ہے. بہرحال تو وہ میٹھا گوشت، پھر نمکین اور ترش پکا ہوا گوشت، یہ بھی معاملہ. اچھا، پھر مومنین مرد اور عورتیں تو کھائیں گے ہی کھائیں گے. اب ایک اور سوال جو مجھ سے کئی دنوں سے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا حور عین بھی کھائیں گی، ان کو بھی بھوک لگتی ہوگی. اس روایت میں آتا ہے کہ مومنین مرد اور عورت بھی کھائیں گے اور حور عین بھی اس میں سے کھائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی کھائے گی، یہاں تک کہ اس پرندے کی ہڈیاں باقی رہ جائیں گی. آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا نا، پرندہ ہوگا، بندہ چاہے گا کہ اس کا گوشت میرے سامنے حاضر کر دیا جائے، پرندہ حاضر ہو جائے گا، لیکن وہ تفصیلات پھر یہاں جمع ہے کہ کیسے حاضر ہوگا. پھر جب ہو جائے گا، سب کھا لیں گے، تو پرندہ اللہ عز و جل کی قدرت سے پہلے کی طرح زندہ ہو جائے گا. اور بعض روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا اڑ جائے گا، تو وہ اڑنے والا پرندہ ہوگا کہ انسان اڑتا ہوا پرندہ دیکھے گا اور چاہے گا کہ اس کا گوشت کھاؤں. اسی طرح جو اس کے گھر کے باہر درخت کی ٹہنی پر بیٹھے پرندے ہوں گے، ان میں سے کسی کو کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ بھی اس کے آگے انواع و اقسام سے پیش ہو جائیں گے. پھر جب ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیونکہ جنت کی کسی چیز کو موت تو ہے نہیں، وہ دوبارہ اثر نو جڑ جائے گا اور وہ پرندہ اڑ کے جا کے ٹہنی پر بیٹھ جائے گا، اور بیٹھ کر کیا کرے گا؟ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے گا. دیکھیں سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے. گو کہ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے، لیکن قرآن کریم نے اس میں کوئی نام نہیں لیا. اس لیے مفسرین کرام نے جب کتب سابقہ کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد پھر حضرت عزیر علیہ السلام. اچھا، گو کہ عرض قرآن کے نام سے بعض کتابوں میں کچھ اور ناموں کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ یہی ہے کہ جب وہ ایک قوم پر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل تباہ و برباد پڑی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 3 پارے میں بیان کیا ہے. یہ آیہ نمبر 259 میں کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یعنی ایک شخص کا گزر ہوا ایک بستی سے، اللہ نے نام نہیں لیا، اور دیکھا کہ وہ اوندھی گری پڑی ہے اپنی چھتوں پر. تو انہوں نے کہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ اللہ تو اسے کیسے زندہ تو کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ ایک چیز ختم ہو گئی ہے بالکل، وہ کیسے اٹھے گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی بات یہ دکھائی، یہ معجزہ دکھایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو مردہ رکھا اللہ نے ان کو 100 برس تک، پھر دوبارہ زندہ کیا. اور اس کے بعد پوچھا گیا بھئی آپ کتنا عرصہ رہے؟ تو انہوں نے کہا قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، میں تو کوئی 1 آدھ دن رہا ہوں گا یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام، تو انہیں بتایا کہ
کیا کہ آپ تو 100 برس تک اس حال میں رہے ہیں. دیکھیں نا, فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ, اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو دیکھیں, اس میں کوئی بو پیدا نہیں ہوئی. اور اپنے اب گدھے کو دیکھیں, وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس, اپنے گدھے کو دیکھیں جو مرا پڑا ہے, اور یہ اس لیے کہ ہم نشانی بنائیں, ہم تمہیں نشانی کہ لوگوں کے لیے کہ سمجھے لوگ اس بات کو. وانظر الی العظام کیف ننشزها, دیکھ لو اس کی ہڈیوں کو کہ کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو. اور پھر فرمایا دیکھو ثم نکسوها لحما, پھر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت. فلما تبین له, چنانچہ جب نمایاں ہو گئی حقیقت ان پر تو کہنے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو وہ پھر پکار اٹھے کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. تو اب دیکھیں نا, دنیا میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ مشاہدہ کرا دیا, تو وہاں قیامت کے بعد جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے تو وہاں پر ہر کوئی اس چیز کا مشاہدہ کرے گا کہ جو پرندہ ہے وہ سامنے کھا لیا, اس کے بعد ویسے ہی ہو گیا جیسا کہ اللہ چاہتا ہے اور پھر اڑ گیا. جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں ایک گدھے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, تو پھر یہ اللہ نے نشانی یہاں بھی بیان فرما دی اور کہا دیکھو وہاں بھی تم دیکھو گے. اچھا پھر ہوگا کیا, اس پر آگے پھر چلتے ہیں. تو وہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے گا, اور وہ حلے یعنی لباس اللہ کے اولیاء کے اشتیاق میں ہے کہ کب وہ انہیں پہنیں گے, جو ان کے لیے حلے لے کے آئے جائیں گے. اور بے شک محلوں اور تمام جواہر اسی ذات کے بنائے ہوئے, جو کسی شے کو فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو جنت کے محلوں میں کوئی جوڑ توڑ نہیں ہوگا. مومن 70 سال تک ان محلات میں, ان محلوں میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرے گا. ایک یعنی 70 سال سے مراد کہ مطلب ہے ہی نہیں نا کوئی معاملہ, ایک محل سے دوسرے محل, ایک باغ سے دوسرے باغ مزے کرتا گھومتا رہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اس کا انعام ہے اللہ کے بندوں پر. لیکن افسوس کہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے, ہم اپنے رب کو منانے پہ کی محنت نہیں کرتے, کیونکہ اس نے تو قرآن میں فرما دیا کہ دیکھو یہ کتاب ہے ہدایت کی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور شک اس میں کوئی نہیں ہے, ھدی للمتقین, اور ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو, اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا تم سے پہلے, اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. اور دیکھو اولئک علی ھدی من ربہم, بس یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی تو ہیں فلاح پانے والے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ فارمولہ تو اللہ نے دے دیا ہے. افسوس صد افسوس کہ ہم مانگتے تو ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کے راستے سے بچا جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. اور میرے رب دیکھ میرے رب, ایاک نعبد وإیاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مالک یوم الدین, تو ہی ہے روز جزا کا مالک. پر یہ بھی مانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اور تو ہی تو ہے جس کے لیے سب تعریفیں ہیں. الحمدللہ, اور تو کون ہے؟ تو رب العالمین ہے, اس لیے کیا ہے الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا. اور میرے پاک پروردگار شروع تیرے نام سے شروع
اور تیرے نام ہی کا لیوا ہوں میں، تو بس جب تو ہی تو ہے تو میں کچھ نہیں، بس تیری ہی ذات ہے جو کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رحمان اے رحیم اے رب العالمین رحم کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان ملعون مردود کے شر سے مجھے محفوظ کر دے۔ اے اللہ اے رحمان اے رحیم کرم کر دے، ہدایت دے دے۔ تو دیکھو نا، جب قرآن پڑھو گے سمجھ کے تو پھر اس کا ایک اثر ہوگا، اور وہ اثر ہوگا تو اس کو محسوس کرو گے، جب محسوس کرو گے تو تقوی اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اپنے رب کو مناؤ گے، اور جب اپنے رب کو مناؤ گے تو وہ نوازے گا۔ کہ کیسے نوازے گا؟ وہ کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ نہیں، کون نہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو باری تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کیا معاملہ؟ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور دیکھو میں کون ہوں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، بلا وانا علی ذلک لمن الشاہدین، بے شک میرے رب تو ہی ہے اور میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے۔ تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔